بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آپ اس وقت اگر جیو نیوز سمیت دیگر میڈیا جو گورنمنٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے یا جو اس وقت طاقتوروں کی زبان بولتا ہوا میڈیا ہے اس کو سنیں گے تو آپ کو خبر یہ ملے گی کہ نکلو یہاں سے، کوئی الیکشن نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی ہے، اور ایون جو چیف جسٹس نے سو موٹو لیا اس کو اڑا دیا ہے۔ کیسے اڑا دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب 4-3 کا فیصلہ ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اڑا دیا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا واپس چلتے ہیں، اور واپس چلتے ہوئے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے اسکوٹ نوٹس لیا تھا تو اس حوالے سے جو رپورٹ میں آپ کے سامنے اگر ساری رکھوں تو جب اسکوٹ نوٹس لیا تھا تو چیف جسٹس صاحب نے 9 رکنی بینچ بنایا تھا۔ 9 رکنی بینچ بنانے کے بعد میں آپ کے سامنے بلکہ آپ کی سکرین کے اوپر کچھ چیزیں چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جس کے اندر مختلف ججز آرڈر آف دی بینچ لکھا ہوا ہے، اور یہ 27 تاریخ کو جاری ہوا، اور 23 تاریخ کے حوالے سے 9 ججز، تمام ججز جو اس بینچ کا حصہ تھے وہ کیا لکھتے ہیں؟ آرڈر آف دی بینچ۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جس دن سماعت تاخیر کا شکار ہوئی تھی۔ کیپنگ ان ویو دا آرڈر ڈیٹڈ 23/02/2023 اینڈ دا ایڈیشنل نوٹس اٹیچڈ دیر 2/4 of us, Justice Mansoor Ali Shah, Justice Yahya Afridi, Justice Jamal Khan Mandokhel and Justice Atar Minallah, as well as the discussions, deliberations made by us in the anteroom of this court, the matter is referred to the Honorable Chief Justice for the reconstitution of the bench. وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عدالت کے غیر رسمی سے کمرے میں بیٹھ کے غیر رسمی سی گفتگو کی یا ہم نے مشاورت کی، جس کی بنیاد کے اوپر 4 ججز کا اختلافی نوٹ سمیت ہم نے یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا ہے ریکنسٹیٹیوشن آف دی بینچ، یعنی بینچ کی دوبارہ تشکیل کا۔ اور اس کے اوپر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ 9 کے 9 ججز کے دستخط موجود ہیں، یہ آپ کی سکرین کے اوپر بھی ساتھ چل رہا ہے۔ اس کے اندر ان 9 ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ چیف جسٹس نیا بینچ بنائیں۔ چیف جسٹس نے نیا بینچ بنا دیا، لیکن اس بینچ کے بعد 5 رکنی بینچ بنا، اس میں 2 ججز جس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب یہ بھی شامل نہیں تھے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل نہیں تھے، یعنی 9 میں سے 5 رکنی بینچ۔ اب اس 5 رکنی بینچ کے حوالے سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ نہ تو حکومت نے کوئی اعتراض کیا، نہ جو اس میں جن کو نوٹسز ہوئے تھے، نہ ایون الیکشن کمیشن نے کوئی اعتراض کیا۔ 5 رکنی بینچ جو ان تمام ججز کی رائے کے اوپر چیف جسٹس نے بنایا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، میری ملاقات ہوئی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے، جو ہم نے ڈیجیٹل جرنلسٹ کلب بنایا اس کے زیر اہتمام، اور وہاں پہ میں نے ان کے سامنے سوال رکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے موجود ہیں کہ بینچ بنانا یہ چیف جسٹس کا اپنا اختیار ہے، اور اسکوٹ نوٹس لینا یہ سپریم کورٹ خود طے کر چکی ہے کہ وہ صرف چیف جسٹس لیں گے۔ اچھا، اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 9 میں سے 5 ججز رہ گئے۔ 5 ججز نے کیس سنا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ 5 ججز نے فیصلہ سنا دیا۔ 5 ججز کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر جو پہلی لائن لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے 3-2 کے ساتھ یہ فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس 5 کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو آج جسٹس مندوخیل نے آج کی سماعت کے دوران فیصلہ اٹھایا تھا کہ آپ کس کیس کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں، کیا اس فیصلے کے اوپر تمام ججز کے دستخط موجود ہیں؟ جس پہ آج چیف جسٹس نے کہا جی بالکل، جو تحریری حکم نامہ جاری ہوا اس میں تمام ججز کے فیصلے موجود ہیں۔ وہ 5 تمام ججز کون سے ہیں؟ وہ 5 ججز ہیں جو اس کا حصہ تھے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ آپ اختلافی نوٹ شامل کریں گے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب یا تو 5 رکنی بینچ ہوگا یا پھر 9 رکنی بینچ ہوگا جو پہلے دن بنا۔ بھائی آپ اگر یحییٰ افریدی صاحب کو اور اطہر من اللہ صاحب کو شامل کرتے ہیں تو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا فیصلہ کہاں پہ ہے؟ وہ جن ججز نے اعتراض کیا تھا ان کا اعتراض یہ تھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن اپنا مائنڈ دکھا چکے ہیں، یعنی وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ آئین شکنی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے یا الیکشن ہونا چاہیے، تو اس لیے ان کو اس میں بیچ میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ 9 کی بنیاد کے اوپر 5 کو قبول نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں 7، پھر پوچھتے ہیں 2 ججز کہاں پہ ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے،
اگر آپ 9 رکنی بینچ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ 5-4 کا فیصلہ ہے. پھر 2 کی آپ انٹینشن الیکشن کے حق میں مان رہے تھے, تو جن 3 ججز نے حق میں فیصلہ دیا ان کے ساتھ 2 وہ کاؤنٹ کر لیں, 2 دوسری طرف کاؤنٹ کر لیں, 9 میں سے 5-4 کا فیصلہ آ جائے گا. تو یہ بنیادی طور پہ اس کی کوئی لیگل ورتھ نہیں ہے. اب 2 ججز, جو کہ چیف جسٹس نے خود کہا کہ ان کے دستخط موجود ہیں, 2 ججز 2 مختلف فیصلوں پہ نہیں کر سکتے. اور پھر ایک اور خاص بات, میں آپ کی اسکرین کے اوپر یہ سرخ دائرے میں 2 ججز والی ایک تصویر چل رہی ہوگی. 2 ججز 4 ججز کا فیصلہ کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ اچھا, وہ فرماتے ہیں, مثال دی گئی پیناما کی, بالکل ٹھیک ہے, پیناما میں ایسا ہی ہوا تھا, لیکن آج کا مزیدار بات یہ ہے, جو آپ نے ایک اور یہ سرخ دائرے میں لکھا ہوا, آپ کو میں دکھا رہا ہوں اسکرین پہ, اس پہ لکھا ہوا ہے فار ہمسیلف اینڈ جمال خان مندوخیل, یعنی 2 ججز کا یہ فیصلہ ہے. اب دکھا دیں, باقی اختلافی نوٹ ہونا تو اور چیز ہے, وہ بہت سارے فیصلوں کے اندر آتا ہے. اختلافی نوٹ فیصلہ نہیں ہوتا, اور انہوں نے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے اوپر دستخط کیے ان تمام 2 جج صاحبان نے. تو اس کا جو آج چیف جسٹس نے خود کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا یہ جو فیصلہ تفصیلی جاری کیا گیا, جس پہ بہت شور مچایا جا رہا ہے, اس کی کوئی لیگل ورتھ نہیں ہے. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ آپ شور شرابے کے لیے یا ایک اس پوزیشن کے لیے تو یہ سارا کچھ کام کر سکتے ہیں, باقی اس کے اندر کوئی اس کی لیگل ورتھ نہیں ہے. اور کل ہی مریم صاحبہ نے یہ کہا تھا, بڑا پرٹیننٹ ہے یہ سوال, اور آج ہی وہ سب کچھ ہو گیا, اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان معزز جج صاحبان نے اس حوالے سے کس دن اٹھایا. میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ محسن اجاز جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. محسن اجاز صاحب فرما رہے ہیں, جو اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں ARY کے, وہ کیا لکھتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابات سے متعلق سماعت کے لیے ابتدائی طور پہ 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا. بعد ازاں 4 ججز نے مختلف وجوہات پر بینچ سے علیحدہ ہوئے, یعنی اس میں 4 تمام 9 ججز کی رائے تھی کہ بینچ کی دوبارہ تشکیل ہو, اور اس کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا. اس فیصلے پہ 9 کے 9 ججز نے دستخط کیے, اور یہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس تھا, جنہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا, اور پھر 5 رکنی بینچ تشکیل دیا. دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو تمام فریقین کو سنا گیا, اور پھر اس 5 رکنی بینچ نے 2 کے مقابلے میں 3 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا, اور انتخابات آئین کے مطابق 90 روز یا کم سے کم تاخیر سے کروانے کا حکم جاری کر دیا. گورنر نے سپریم کورٹ کے حکم پہ تاریخ نہ دی. صدر نے الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد تاریخ دے دی. بعد ازاں الیکشن کمیشن نے ازخود انتخابات اکتوبر میں کروانے کا اعلان کر دیا. یوں آئینی اور توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہو گئی, اور آج پھر سماعت ہوئی. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کیے, اور پھر 2 ججز کا تحریری حکم نامہ آ گیا. اس 27 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے کی ٹائمنگ بہت اہمیت کی حامل ہے. بظاہر اس وقت اس ایکڈیمک بحث کا مقصد دباؤ ڈالنا ہے. میں آپ سے صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا, جس سے آپ کو اس تفصیلی فیصلے کا پتہ چل جائے گا. اگر یہ تفصیلی فیصلہ جس میں 1 مین شو نون لیگ نے لکھا کہ نو مور 1 مین شو, میں نے کہا جی جسٹ 1 خاندان شو آپ چاہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر 4-3 سے درخواست مسترد ہو گئی تھی تو الیکشن کمیشن نے صدر کے ساتھ مل کے تاریخ کیسے طے کر لی؟ ایک بات. پھر صدر کی تاریخ کے اوپر الیکشن کمیشن نے شیڈیول کیسے جاری کر دیا؟ دوسری بات. تیسری بات, ان کے گورنر نے اس حکم کی بنیاد کے اوپر کیسے کام اس کو منوان قبول کریں گے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کا حصہ بن گیا؟ اس کا مطلب ہے کسی نے 5 رکنی بینچ کا نہ بائیکاٹ کیا, نہ اس کے اوپر اعتراض اٹھایا. ایون آج جو 5 رکنی بینچ بنا ہے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل وہاں پہ موجود تھے, حکومت نے کوئی اعتراض نہیں کیا. حکومت نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس حوالے سے اس کے اوپر اعتراض ہے یا وہ درخواست اٹھ چکی ہے. تو یہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ایک تقسیم کرنے والی بات ہے, اور ایک جس پہ تحریک انصاف نے بھی کہا, فواد چودھری صاحب نے کہا کوئی پنڈورا باکس نہیں ہے, یہ مائنورٹی اوپینین ہے, صرف ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ادروائز کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک خبر اور سن لیجئے کہ اٹارنی جنرل بیرسٹر شہزاد عطا الہی نے اپنا جو استعفیٰ بھیجا تھا, صدر مملکت نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے, اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ منصور عثمان آوان کو بطور اٹارنی جنرل تعینات کر دیا گیا. اور مریم نواز ذرا سنیے کیا فرما رہی ہیں. وہ فرما رہی ہیں جناب کہ بینچ فکسنگ کے بارے میں 2 ججوں کا فیصلہ ہمارے بیانیے کی حمایت ہے. کہتے ہیں ہم خیال, اس کا مطلب ہے آپ کے حق میں فیصلے آئیں تو بالکل ٹھیک ہے, باقی آپ کو قبول نہیں ہے. میں آپ کو اب ذرا جو تفصیلی فیصلہ آیا اس کے متعلق خبر دینا چاہتا ہوں. اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات ملتوی کرنے کا کوئی قانونی اور آئینی اختیار نہیں ہے. بر وقت صاف اور شفاف انتخابات یقینی بنانا جمہوری حکومت کے لیے انتہائی اہم ہے. انتخابات میں تاخیر شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق متاثر کرنے کے مترادف ہے. سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کی کیس کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا, اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن درخواست میں اٹھائے گئے اہم قانونی اور حقائق پر مبنی سوالات کے جواب لے کر آئے. صبح 11:30 بجے سماعت ہوگی.
تحریری حکم نامہ جاری. اور پھر ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر وہ کیس اڑ گیا تھا تو معزز جج صاحبان آج اس کیس کے اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کیوں سماعت کی؟ یہ سوال ہے. تو آپ نے اس بحث میں نہیں الجھنا. وہ کسی نے کہا تھا مافیا, یہی مافیا, ججز کو تقسیم کرو, دباؤ ڈالو, وہ آپ کو عملی طور پہ نظر آ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.